السلام علیکم گائز. تو آج میں آپ کو کرواتا ہوں پورے جس سپر ملک کا ٹرپ، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہائکنگ ٹریک کا ٹرپ. ہم بیک سائڈ پہ جائیں گے اور ابھی انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اس کو. سو لیٹس گو، کم آن ود دا رو. یہ ہمارے کیڈٹس ہے فاطمہ گرلز کیڈٹ کالج مری کے، اور دیز آر دا بریلینٹ کیڈٹس آف اور کیڈٹ کالج. وہ لوگ جائیں گے گاڑیوں میں اور میں جاؤں گا پیدل. یس سر. میں جا رہا ہوں پیدل، آپ لوگ گاڑی میں آنا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. تو اب ہم اس ٹریک پہ جا رہے ہیں. یہ ہے ٹریک جو کہ نکلتا ہے اس جھیل سے. تو اس جھیل کو ہم نے انجوائے کر دیا کافی زیادہ، اور اب ہم آگے کی طرف موو کریں گے. سر جی، یہ ہمارے کیڈٹس ہیں فاطمہ گرلز کیڈٹ کالج مری کی. سو لیٹس موو اہیڈ. یہ جنت نظیر جگہ ہے، بہت پیارا ویو ہے، بہت زیادہ مزے کا. تو ٹریکنگ از مائی ہابی، ٹریکنگ از مائی لائف، ٹریکنگ از ایوری تھنگ ٹو می. سو یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظارہ دیکھنے کے قابل ہے. میری طرح آواز بیٹھ گئی ہے کیونکہ میں نے بچوں کو چلا کے بہت زیادہ آوازیں لگائی ہوئی ہے. اوکے، جھیل سپر ملوک یہ اس کا شارٹ کٹ ٹریک ہے. شارٹ کٹ تو نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی ڈسٹینس آف دس ٹریک، لیکن کرتے آج ٹریکنگ. دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک سکون سے جاتے ہیں اور کہاں تک یہ ٹریک ہمیں تھوڑا سا تنگ کرتا ہے. تو ٹریکنگ ایک ہابی ہے جو کہ بڑے مزے کی ہابی ہے اور انجوائبل ہابی ہے. جیسے ملک کا نظارہ بھی تھوڑا نظر آ رہا ہے. میں دوبارہ آپ لوگ کا یہ ہے بہت پیارا ویو ہے، بہت زیادہ. کیمرے کی آنکھ اس طرح نہیں دیکھ سکتی جس طرح آپ اس کو تو یہ ٹریک ہے. اور یہ ساتھ میں جو ہے نا آواز آ رہی ہے، اس کی پانی کی آواز آ رہی ہے، بہت پیاری آواز ہے. مطلب the music of nature is the music of everything. and I guess اللہ ہمیں اس چیز سے اپنے وحدانیت سے آگاہ کرتا رہتا ہے کہ I'm the one, I'm the Lord, me Allah is the Lord and Allah is the one. جو ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا ہے کہ یہ ساری کائنات، یہ خوبصورتی، یہ جو آرکیٹیکچرل لک ہے، یہ سارا اللہ نے اس طرح دیا ہوا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے. تو آپ اس ٹریک کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جی سپر ملک کا میرے خیال سے آگے نکڑ پہ آخری نظارہ ہوگا جو ہمیں نظر آئے گا. اس کے بعد پھر ہم ناران کی سائڈ پہ رخ کریں گے اور اس کی طرف ہماری موومنٹس ہوگی. اور ہم بچوں کو لے کے آئے ہیں ناران کے ٹرپ پہ. کل ہمارا آخری دن ہے، کل رافٹنگ ہوگی کنہار ریور میں، اور اس کے بعد پھر ہم موو کریں گے ٹورڈز مری جو کہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. میں ذرا تصویر ٹھیک کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو ان پہاڑوں کا پیارا سا نظارہ دکھاتا ہوں اس اینگل میں. تو اس اینگل میں یہ بہت پیارا لگ رہا ہے. سومین اس کو آپ ذرا دیکھ لیں. میں موبائل کو کچھ ڈسٹینس کے لیے اس طرح کر لیتا ہوں، کچھ ٹائم کے لیے، تاکہ کچھ جو ڈسٹینس ہے وہ اس طرح بھی آپ لوگ کر لیں اور آپ لوگ اس جگہ کو بھی انجوائے کر لیں. سو it's the glory of Allah and the beauty of Allah, how beautifully Allah Almighty had created this world. So we people can't even imagine it کہ کتنا پیارا اللہ نے سارا
ایریا پیدا کیا ہوا ہے. اب یہ پانی کا نظارہ ہے اور بہت پیارا نظارہ ہے. نیچے جو جھیل کا پانی ہے وہ بہہ رہا ہے, یہ نالا ہے, اور ادھر سے بہت زیادہ سلائڈنگ ہوتی ہے, کیونکہ یہ جب آتے وقت ہم نے ایک پتھر ویسے پھینکا تو وہ نیچے تک پہنچ گیا. سو اٹس ڈینجرس. اکیلے آنا تھوڑا مشکل بھی ہوگا. میں خود اکیلے ابھی جا رہا ہوں, مجھے کہا بھی گیا کہ اکیلے نہ جانا, لیکن ایز یو آل گائز نو کہ I love adventure and I'm more adventurous. تو یہ ہمارے واقع ٹاکی پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ کون کہاں ہے, کس طرح ہے, تو اس طرح سارا سسٹم چل رہا ہے. اوکے گائز, تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گلوریز میں گلوری ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی پہچان ان چیزوں سے ہوتی ہیں. تو یہ ٹریکنگ, ہائکنگ, یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو نیچر ایڈونچر کا زیادہ شوق ہو. بلال نور آ رہی ہے, نور کو دے دے. نور بختالم تو یہ ہماری ٹریکنگ ہے. اینڈ یہ ناران کے پہاڑ, نیچے سے جو آواز آ رہی ہے پانی کی, تو یہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا. بہت پیارا پانی ہے, صاف لگ رہا ہے, پتھروں سے ٹکرے کا کے. تو ہم بھی نے بھی راستہ اپنا لیا, دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہماری ٹریکنگ مزے کی رہتی ہے. ویسے یہ ٹریکنگ میرے اندازے کے مطابق جب بندہ آتا ہوگا نا تو بہت انجوائے کرتا ہوگا. حالانکہ مشکل ٹریکنگ ہے, سننے میں آیا ہوا ہے. مجھے تو ابھی تک اس میں کوئی مشکل جگہ نظر نہیں آئی جس میں بندہ مطلب جس کی چڑھائی مشکل ہو یا اترائی مشکل ہو. اترائی کے لحاظ سے تو یہ بہت سموتھ ٹریک ہے, اور جو بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. آئی گیس اتنا مشکل ٹریک نہیں ہے. میرے لحاظ سے یہ ٹریک بہت آسان ہے, کیونکہ جتنی ٹریکنگ میں نے کی ابھی تک جہاں سے میں گزر رہا ہوں, تو اٹس دا موسٹ سافٹیسٹ ٹریک ایور. اور بھی ٹریکنگ کی ہے کافی زیادہ, لیکن یہ ٹریک تھوڑا سا مجھے آسان لگ رہا ہے. یہ پانی کا بہاؤ بہت مزے کا لگ رہا ہے اور کافی انجوائیبل ہے. یہ ہم ٹریک سے گزر رہے ہیں, 7 منٹ تک ہماری ٹریکنگ ابھی چلتی گئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریک کتنے منٹس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. تو پھر ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ٹریکنگ شروع بھی ہوئی, اس میں کوئی ٹائم لیپس وغیرہ ایسا کچھ نہیں لگا ہوا, اور ساری ٹریکنگ جو ہو رہی ہے یہ بالکل سموتھ ہو رہی ہے. تو life is the name of adventure, and adventure is the name of life. So if you guys want to enjoy it, so come enjoy and some مزے لیں. مجھے تو بالکل اپنے گاؤں کی پہاڑی جیسی ٹریکنگ لگ رہی ہے. جو میں گاؤں کی پہاڑوں میں ٹریکنگ کرتا تھا, اتنی مشکل ٹریکنگ نہیں لگ رہی مجھے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہم انجوائے کر رہے ہیں فی الحال کافی زیادہ یہ پہاڑی سلسلے کو. ہم دوبارہ پیچھے کی طرف رخ کریں گے اور آپ کو یہ نظارہ بھی دکھا دیں گے تاکہ آپ لوگ یہ نظارہ سارا دیکھیں, کیونکہ I'm here for you guys and you guys are here for me. If you guys are listening me and hearing me, so it's my right to show you the right path and most adventurous path ever. So ٹریکنگ ایک ایسی شوق ہے نا جو ہر کوئی نہیں کر سکتا, اور جو کرتے بھی ہے بڑے شوق سے کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. ویسے ٹریکنگ تھوڑی سی انہوں نے لانگ بنائی ہوگی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اگر ان ٹریکنگ کو تھوڑا سا ادھر سے موڈ کر کے اس پہاڑ پہ ڈائیورٹ کر لیتے تو میرے اندازے کے مطابق یہ ٹریکنگ کافی شارٹ ہو جاتی, کافی شارٹ. تو یہ جو ٹریکنگ کا ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے. گورنمنٹ مسٹ ہیو ٹو انویسٹ آن دس پروجیکٹس, دے مسٹ ہیو ٹو انویسٹ آن ٹورزم. اور بہت سی کنٹریز ایسی ہیں جو کہ ان کا میکزیمم ریونیو بھی اسی سے آتا ہے. لائک ٹرکی کی مثال ہے, امریکہ کی مثال ہے, بہت سی کنٹریز ایسی ہیں. تو
دیکھتے ہیں سامنے سے مجھے روٹ تھوڑا سا مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ راستے بنائے جاتے ہیں، آگے سے سلائڈ بھی ہوا ہے۔ آرام آرام سے آگے بھیجا کرو، اور جو بچے فری میں کھڑے ہیں نا بچوں کو آرام آرام سے آگے بھیجو۔ ویسے یہ ٹریکنگ گروپ کے لیے تھوڑی سی اچھی رہے گی اور فیملی کے لیے مشکل رہے گی میرے اندازے کے مطابق، کہ ادھر لوگ ڈر جاتے ہوں گے، کیونکہ آگے جو سلائڈ والا ایریا ہے جو وائٹ نظر آ رہا ہے، یہ میرے اندازے کے مطابق مشکل ہے۔ اگر اوپر سے ایک پتھر بھی گرتا ہے نا تو اس کا ڈیمیج بہت زیادہ ہوگا، اور یہ نظارہ ہے اس کا۔ بلال بلال اب میں تھوڑا سا اپنا دھیان ادھر کر لوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ بھی نظر آتا رہے، ساتھ ساتھ میں ہم چلتے بھی رہیں، صحیح ہے؟ کیونکہ یہ جگہ تھوڑی سی مجھے خطرناک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بلال بلال مراد خبركم بلال یہ ہے اس جگہ کا میں کہہ رہا تھا کہ اٹس ون آف دا ٹفسٹ ہے سو، بٹ راستہ بنا ہوا ہے، بہت اسموتھ راستہ ہے، آ سکتے فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن تھوڑے سے ممی ڈیڈی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس راستے کو اوائڈ کر لے۔ دا ریزن بیہائنڈ دس از دس کہ راستہ آسان لگتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، فار ایگزامپل اب یہ راستہ ہے تو یہ راستہ مشکل لگے گا لوگوں کو، آگے جا کے نیچے گر نہ جائے کوئی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اب ان پتھروں کو ہم کراس کرتے تو یہ پھر ہمیں آسان ہو جائے گا، لیکن پتھروں پہ میں پھسلن بہت زیادہ ہوتی ہے، گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بالکل اسٹریٹ ہے، تو دس may look very dangerous for those who will come who have no experience for trekking. So I would like to suggest to those guys who want to come for trekking, they must have proper training of the trekking. ٹھیک ہے؟ تو جس کی ٹریننگ پراپر نہیں ہو تو وہ نہ آئے۔ اب اس جگہ کو دیکھیں تو یہ جگہ بھی کافی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے۔ یہ جگہ ہے نا، یہ بالکل سلائڈ ہوا ہے سارا ایریا، اور یہ سلائڈ نیچے تک گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو ایریا بھی بہت خطرناک ہے۔ بلال خطر سپونڈ وين راكي ماتا یار؟ بازار کې ما دلته ماشومان ارته بازار کې لاندې بلا سبام کینا ولا کنه یا زاره تلګویا بختنه ما هغه پاسه گاډو زه ته تللی دا بلال صاحب سره ولاړه ده۔ اوکے مهرباني اوکے زه پیدل روان یم په ټریکینګ باندې ځکه سی شو یہ تھوڑا سا خطرناک ہے، بلکہ جو انجان لوگ آئیں گے اس کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ٹریکنگ مزے کی چیز ہے، ایڈونچرس ٹریکنگ ایک آرٹ ہے، مزے کی ہیں، جو کرنا چاہے تو کر لے، جو نہیں کرنا چاہے وہ نہ کریں، اور بس مزے کی چیز ہے یار، آئی گیس سو۔ اب یہ راستہ بھی تھوڑا خطرناک مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ ادھر بھی راستہ نہیں ہے بالکل، یہ نیرو سا پیسیج بنا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھیں یہ سارا سلائڈ ہوا ہے، مطلب یہ پہاڑ بالکل واش ہوا ہے، تو یہ نیرو پیسیج ہے، اس کو ہم کراس کریں گے اب آگے جا کے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھتے ہوئے۔ تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ معمولی سا سلپ ہمیں اس دریا تک لے کے جائے گا، اور یہ دریا کافی دور ہے، راؤنڈ اباؤٹ میں اندازے کے مطابق 200 میٹر کے فاصلے پہ تو ہوگا، 200 نہیں ہوا تو 100 ہوگا، 100 نہیں ہوا، لیکن ڈسٹنس کافی زیادہ ہے، جس سے بڑی خطرناک چوٹ انسان کو آ سکتی ہے۔ تو یہ پیسیج
مجھے تھوڑا سا ڈینجرس لگ رہا ہے یہ پیسیج. جب میں ادھر سے آپ لوگوں کو دکھا بھی رہا تھا کہ یہ پیسیج تھوڑا سا ڈینجرس ہے، اور اس لیے اس پیسیج کی وجہ سے میں اوائڈ کرتا ہوں فیملیز کو کہ فیملیز جب بھی آئے تو فیملیز ایسی آئے جس کا ایکسپیرینس ہو ٹریکنگ کا. جس کا ٹریکنگ کا ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ نہ آئے، کیونکہ یہ راستے مزے کے لگتے ہیں لیکن خطرناک ہوتے ہیں، جس میں آپ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ پیچھے سے بھی کچھ ٹریکرز آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے ٹریکرز ہیں. میں ذرا زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر بہت زیادہ ہے نا، بچوں کو بھیجو اوپر. زوم ہوا تو اور کرم سر کو بتا دینا کہ وہ بہت زیادہ ہے ٹھنڈ. پتہ نہیں کہ کون سا وہ ہے. یہ جو واقعی ٹاکی پہ میں سے جا رہے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی میرے پیچھے کے جو دوست ہے وہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ جیپ کے تھرو جا رہے ہیں اور میں اکیلا ہائکنگ کر رہا ہوں. تو یہ اس طرح ڈسٹینس کو ہم ٹریول کر رہے ہیں. کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں، میں اکیلا کچھ لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں اور میں اکیلا جو ہے نا اس ٹریک کو عبور کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ میموری بن جائے. جس نے اس ٹریک کو نہیں دیکھا وہ اس ٹریک کو یہ دیکھ لیں اور وہ بھی انجوائے کرے، کیونکہ آپ سب کا بھی حق بنتا ہے. اوکے، یہ ویڈیو بھی ویسے میں فاطمہ گرلز کیڈ کالج مری کے چینل پہ ڈالوں گا، اور چینل میں ڈالنے کا پرپز یہ بھی ہے کیونکہ میں آیا ہی فاطمہ گرلز کیڈ کالج مری کے ٹرپ کے ساتھ ہوں. تو جب اس کے ساتھ ہوں تو یہ ویڈیو ان کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ ٹریک جو ہم نے ابھی تک کراس کیا ہوا ہے. تو لیٹس موو اہیڈ، آگے چلتے ہیں اور اس ٹریک کو ایکسپلور کرتے ہیں ٹورڈز اور ہوٹل. ٹھیک ہے، تو یہ نظر آ رہا ہے دریا، سارا پانی دریا کنہار میں گرتا ہے اور پھر آگے اپنا ڈسٹینیشن کرتا ہے. ادھر بھی سلائڈنگ ہوئی، جگہ پہ سلائڈنگ ہوئی، کافی زیادہ سلائڈنگ ہوئی ہے. اینڈ یہ ایک شیر کھڑا ہے ان سارے سلائڈنگس کو فیس کر کے. درختوں گاؤں کا مشن لگانا چاہیے. اس نے کافی 4 پتھروں کو روکا ہوا ہے. تو اندازہ کرے کہ یہ اگر ادھر سارا جنگل ہوتا تو یہ ٹریک بہت مزے کا ہوتا. گاڈ سویئر کی یہ بہت مزے کا ہوتا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپرچونسٹ لوگ ہیں، ہم شارٹ ٹرم کا سوچتے ہیں، لانگ ٹرم کا نہیں سوچتے. کچھ لوگ کی مجبوریاں ہوتی ہے، کچھ لوگ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نہ حکومت پہ اس کا عمل بڑھا ڈالوں گا نہ کسی اور پہ اس کا عمل بڑھا ڈالوں گا. بٹ میں یہ کہوں گا کہ ہم خود ایز اے نیشن اگر اس کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، سیکیور کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پلانٹیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنی ہوگی. ورنہ اس طرح خطرناک سلائڈنگز ہوتے رہیں گے، اور یہ خطرناک سلائڈنگ جو ہے نا یہ ہمارا بیڑا غرق کر دے گا. اور اس سے یہ ارتھ کویکس اور کلائمیٹ چینج کی جو ٹرمینالوجیز ہم سنتے رہتے ہیں سارے ہوتے رہتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں ہم زیادہ فیس کر رہے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو بھی فوکس کرنا چاہیے اور پبلک کو بھی جو ہے نا اویئر کرنا چاہیے. تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں گیس کی ضرورت ہے وہاں گیس پہنچا دیں، جہاں گیس نہیں ہے وہ ادھر کسی اور چیز سے گزارا ہوتا ہے تو وہ چیز پرووائڈ کر لے. ہمارے کنٹری میں ریسورس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریسورس ہے. مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس ریسورس کی کتنی زیادہ ہے. لیکن ریسورس کا یوز کرنا نہیں آتا، ریسورس کا پراپر طریقے سے اس کو فنکشن کرنا نہیں آتا کہ کس پرپس کے لیے یوز کیا جائے. فار ایگزامپل ہم ایٹامک پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، لیکن اگر ہم نیوکلیر پاور کو، انرجی کو اسی فیول کے لیے یوز کر لیں، بجلی کے لیے یوز کر لیں، ہماری جو اور کنزمپشنز ہیں ان کے لیے یوز کر لیں، تو گاڈ سویئر کہ ہم بہت آگے چلے جائیں گے اینڈ ہم بہت ترقی کر لیں گے اس چیز سے. لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور جس چیز سے ہمیں لگتا ہے کہ فیوچر میں ہم سب کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتے، مطلب یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ فیوچر سے بینیفٹ نہیں لے سکتے، تو اس چیز کو ہم ہٹا دیتے ہیں. حالانکہ اس طرح درخت ہیں، اس علاقے میں گیس نہیں ہے تو لوگ اس لیے کس کو بطور فیول یوز کرتے ہیں اور گرمی کے لیے یوز کرتے ہیں، اپنے باڈیز کو نارمل ٹیمپریچر پہ رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ سب لوگوں کو چاہیے،
سب لوگوں کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس علاقے کو گیس پرووائڈ کی جائے، اور عوام کو چاہیے کہ پھر اسی گیس کو یوز کرے، کسی اور کو چیز کو یوز نہ کرے، درختوں کو نہ کاٹے، فرنیچر کے لیے نہ کاٹے، لوہے کو یوز کرے، ٹھیک ہے، لوہے کو نہیں، کسی اور آئٹم کو یوز کرے۔ ہاں، اگر آپ فارنرس کو دیکھیں تو وہ نیچر کو پریزرو کرتے ہیں، اور نیچر کی جو چیزیں ہیں اس کے بدلے کچھ اور جو ہے نا وہ یوز کر لیتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ورڈ ہے نا کہ امپاسبل، تو آئی امپاسبل آلویز سے دیٹ آئی ایم پاسبل، امپاسبل کی اسپیلنگ ہے کہ آئی ایم پاسبل، تو ایف امپاسبل سیز کہ آئی ایم پاسبل، تو اٹ مین ایوری تھنگ از پاسبل، سو لیٹس ٹرائی ٹو میک ایوری تھنگ پاسبل۔ جب ہم پاسبل کرتے رہیں گے تو دنیا پاسبل ہو جائے گی، جب امپاسبل کرتے رہیں گے تو دنیا امپاسبل ہوگی۔ تو میسیج آف دا ڈے یہی ہے، میسیج آف دا ولاگ بھی یہی ہے کہ نیچر کو پریزرو کریں، کچھ کمپرومائز گورنمنٹ کرے، کچھ کمپرومائز لوگ کرے تو سوسائٹی آگے بڑھے گی، بٹ ایف سوسائٹی ول ناٹ کمپرومائز، if people will not compromise and government will not compromise, then the thing will go far away than our expectations and our feeling. So everyone must have to share his share in building and in standing our nation. تو ہم نے اگر اپنی قوم کو بڑھانا ہے، قوم کو آگے لے کے جانا ہے، تو ان ساری چیزوں پہ بڑے غور سے سوچنا ہوگا، ان ساری چیزوں کو آگے لے کے جانا ہوگا۔ اور ہم پاکستانی ہیں، ہم سے پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم سے پاکستان ہے، اور پاکستان ہمارا ہے۔ اب دیکھو یہ جگہ ہے، ادھر ہی تھوڑی سی جھاڑیاں اگی ہوئی ہے، لیکن ان جھاڑیوں نے اس جگہ کو بڑا سیف کیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں کی مٹی نہیں بہے گی، یہ سیف اینڈ سیکیور رہیں گے۔ اگر آپ سامنے والے پہاڑ کو دیکھیں تو سامنے والے پہاڑ میں ساری مٹی نیچے آئی ہوئی ہے۔ کیوں نیچے آئی ہوئی ہے؟ یہ اس لیے نیچے آئی ہوئی ہے کیونکہ اس کو پریزرو کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو everything is possible if we want to make it possible, and the people who don't want to make it possible will challenge us, will dwindle us and will kill us. The society can be killed, can be finished if you want to finish it. So سب بچانا ہے، آگے بڑھانا ہے سوسائٹی کو، تو ہم بہت کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، تھوڑا بہت نہیں، بہت کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ سو لیٹس موو اہیڈ، آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کے بچانے کی قسم کھائی ہے۔ پاکستان ہم سے ہے، پاکستان ہمارا ہے، کسی اور کا ملک نہیں ہے یہ۔ ہم پاکستان کی غیبتیں کرتے رہیں گے تو پاکستان ترقی کب کرے گا؟ پاکستان کو لوگ ٹھیک کب کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو پاکستان کی خدمت کرنی ہے، صحیح ہے، کیونکہ پاکستان ہم سے ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں۔ گورنمنٹ سے میں یہی بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ روڈ بھی بنا لیں، کیونکہ گورنمنٹ از مور پاورفل دین اینی تھنگ ان دا ورلڈ۔ یار جو بھی گورنمنٹس ہوتے ہیں بہت پاورفل ہوتے ہیں، اور وہ جو ڈیسیژن کر لیتے ہیں وہ فل اینڈ فائنل ہوتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں جیپ والا روڈ نہیں بنا دے رہے، کیوں نہیں بنانے دے رہے؟ وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کچھ بھی چاہے کر سکتے ہیں، گورنمنٹ از مور پاورفل۔ یہ ہمیں یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ گورنمنٹ اس کو نہیں بنانے دیتا، گورنمنٹ نہیں بنا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ ایوری تھنگ از پاسبل، گورنمنٹ مسٹ ہیو ٹو میک اٹ پاسبل۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس روڈ کو بنا لے، کیونکہ ٹورزم ادھر فارنرز بھی آتے ہیں، تو جب یہ فارنرز اس روڈ پہ جاتے ہیں تو جیپ والے بھی ان کو بتاتے ہوں گے کہ یہ روڈ اس سے نہیں بن رہا کیونکہ ہمارا مافیا ہے۔ تو اگر 1 2 3 جیپ والے پاکستان کے لیے مافیا بن رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ گورنمنٹ مسٹ ہیو ٹو ورک آن دس تھنگ، اور گورنمنٹ کو اس چیز پہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ دے مسٹ ہیو ٹو فوکس آن اٹ، اوکے۔ تو یہ ذرا جگہ سلپری ہے، اور میں تھوڑا سا اس جگہ میں احتیاط زیادہ کروں گا، کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ وہ ہے، سلپری ہے۔ اور میں ویسے سامنے ناران کا بازار نظر آ رہا ہے، اتنا دور نہیں ہے، لیکن یہ پہاڑی رستے جو رستے ہوتے ہیں یہ آتے کم ڈسٹینس پہ نظر، لیکن یہ ہوتے دور ہیں۔ تو موو کرتے ہیں کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں تک میں آپ کا ساتھ دے پاتا ہوں، کہاں تک نہیں۔ لیکن میرا موبائل بار بار مجھے بلنک کر رہا ہے کہ اسٹاپ اٹ، بٹ آئی ول نیور اسٹاپ اٹ فار یو گائز۔ اور چلتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے، کیونکہ لائف از آل اباؤٹ ایڈونچر، ٹھیک ہے۔ اٹس مائی فارمولا، اینڈ اپنے انجوائمنٹ کی جو ٹیکٹکس ہے اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ سارے جیپ پر جا رہے ہیں،
کیونکہ اس راستے پہ جیپ کے علاوہ کوئی اور گاڑی چل ہی نہیں سکتی. تو میں اب لوت اللہ صاحب لوگ کو پورٹریٹ میں کر لیتا ہوں. کنہار ریور کی طرف گامزن ہے یہ والا پانی. یہاں تک تو ہم پہنچے، لیکن ابھی تک کالج کی کوئی گاڑی بھی روانہ نہیں ہوئی میرے خیال سے. جو میرے پیچھے ٹرپ والے آ رہے ہیں، اور میں نے تقریباً کافی ڈسٹینس ٹریول کر لیا. اتنا ڈسٹینس نہیں رہتا. میرے ساتھ کوئی دوست ساتھ نہیں دے رہا تھا جو میرے ساتھ ٹریکنگ پہ آتا، لیکن دے مسڈ اٹ. انہوں نے مس کیا، میں نے مس نہیں کی. ایسا پیدل ٹریکنگ بھی ایک آرٹ ہے جو بہت کم لوگوں کو آتی ہے، اور پیدل ٹریکنگ کی اصل وہ جان ہے جو چیزوں کو جان بھیجتی ہے. ہم ادھر سے راستہ ڈھونڈیں گے اپنے لیے کہ ہم نے کس راستے سے اترنا ہے. ادھر سے کوئی راستہ تو ہے نہیں، لیکن آئی وش کہ میں اس پانی تک پہنچوں. آئی وش میرے خیال سے یہ راستہ جاتا ہے. چلو دیکھتے ہیں ان کھیتوں سے گزر کے چلتے ہیں کہ کیا نظر آتا ہے، کوئی راستہ ہے کہ نہیں. اٹس مائی فرسٹ ٹائم آن دس ٹریک. سو یہ دیکھیں 26 منٹ کی ٹریکنگ ابھی تک ہو چکی ہے، اور اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنا لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے. تو میرے اندازے کے مطابق تو یہ بہت شارٹ ڈسٹینس ہے، لیکن دیکھتے کیا ہوتا ہے آگے کی طرف. انجوائے مائی جمپنگ. آئی ایم جمپنگ آن ایوری فیلڈ. اور یہ سارے کھیت ہیں، ادھر لوگ پتہ نہیں کیا اگاتے ہیں. یہ بھیڑ بکری کے لیے کچھ نہ کچھ تو اگاتے ہوں گے ادھر. اور یہ ایک گھر نظر آ رہا ہے. ادھر کے گھر کا جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. اور یہ دوبارہ ہم دریا کے سائڈ پہ. ویسے اگر درخت ہوتے نا تو یہ ویو کمال کا ویو ہوتا، بہت مزے کا ویو ہوتا ہے ادھر اگر یہ وہ ہوتا. ہاں لیکن چلو چلتے آگے کی طرف موو کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے